السلام علیکم ویورز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ سورۃ الفاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ تم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ اگر ابن آدم انسان کے پاس تو سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔